بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ کا جواب دیا، باقیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر ان تمام کا جواب پھر اکٹھے دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ایسا لگتا ہے۔ چلو ایسے کرتے ہیں پھر واپس آپ کے سوال کی طرف آئیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا آپ نے کیا کہ اگر بالفرض میری شام کو عشاء کی نماز میں نے پڑھی نہیں، میں سو گیا یا سو گئی، اور پھر جب تہجد کا وقت ہوا اس وقت اٹھے اور اس وقت میں نے اپنی عشاء کی نماز ادا کی، فجر کے شروع ٹائم کے لیے ابھی آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا، تو آپ نے سوال کیا کہ آیا یہ ابھی میری نماز ادا ہوئی یا قضا ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ادا ہو گئی، وہ قضا ابھی تک نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے جب تک کہ فجر کا وقت داخل نہ ہو تو ابھی تک وہ عشاء کی نماز ہی کا وقت ہے، اس وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان ابتدائی رات کے اندر اپنے عشاء کے فرائض جو ہیں وہ ادا کر لے، سنتیں ادا کر لے، اور جو وتر ہیں اس کو آخری جو وقت تک چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ شروع رات کے اندر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مثال کے طور پر بعض جو ریسٹورنٹس اور ٹیک اویز کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کا ٹائم ہی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ عشاء کا جو بگننگ ٹائم ہے وہ بیزی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کو اجازت ہے۔ تو خیر آپ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ تہجد کے وقت جو آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو چونکہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ابھی تک وہ عشاء ہے، تو عشاء کا ہی وقت ہوگا، آپ کی نماز ادا ہوگی۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ جی میں پتا کہ میں وظیفہ پوچھنا سی جے نکے کیس دے سا تو اپنے واسطے ویزے واسطے۔ کیا ہوا؟ آواز نہیں آئی آپ کی مجھے صحیح۔ جی نکے نے جڑا کیس دے سا تو ویزے واسطے میں وظیفہ پوچھنا ہے۔ اچھا ویزا کے لیے آپ کیس دے رہے ہیں؟ ٹھیک جی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ جی سنتے رہیے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ جی اوکے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ جی مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے حضرت، جی پوچھیں۔ حج کے بارے میں کہ حج کے لیے کتنا حضرت ٹائم چاہیے، کیونکہ یہاں جو مسلمان انگریزوں کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جی کیونکہ آج کل جو ہے حج گرمی میں ہوتے ہیں تو چھٹی بڑی تھوڑی ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یہ جو پیکیج ہے 6,500 4,000 5,000، آپ اس کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں گے کہ یہ لکشری پیکیج دیے جا رہے ہیں؟ حج تو نام ہی تکلیفوں کا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، تو یہ بڑی پرابلم ہے۔ اگر ایک گھر میں 5-6 آدمی جاتے ہیں تو بعض اوقات مالی حالت بھی حضرت دیکھی جاتی ہے۔ یہ تو 25-30 ہزار پاؤنڈ ہے، وہ تو چلو انسان کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے، جی مگر یہ قیمت بہت بڑھا دی گئی ہے۔ اور پھر ٹائم کے بارے میں کہ جی اصل حج کرنے میں اصل کتنا وقت چاہیے، آپ یہ آپ ضرور اس کی تفصیل آپ فرمائیں۔ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض جو یہ ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں انہوں جی نے اتنی زیادہ قیمت بنا دی ہے، اور اتنی زیادہ کیونکہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ بعض ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں ان کی یہاں 4,000 ہے، کسی کو دیکھو اس نے 5 رکھا ہوا ہے، کسی کو دیکھو اس نے 6,000 رکھا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ فرق اور اتنے زیادہ۔ اور آپ والی بات ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اگر میاں بیوی اکٹھا حج کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک کا 5,000 ہے دوسرے کا بھی 5,000 ہے تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا بھی چاہیے، وی مسٹ جی ڈسکس، جی کیونکہ اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے لوگوں کا تک ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چلو میں نے دے دیا کوئی بات نہیں، لیکن جب لوگ اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ بات سامنے آئے گی اور لوگ جو ہیں ٹور آپریٹرز کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ دیکھو بھائی جب فلاں آدمی یہ اتنے سستا کر سکتا ہے تو باقی جو ہیں وہ اتنا زیادہ 2,000 اس سے زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ چلو تھوڑا سا اگر ہوٹل اچھا بھی ہوا اور تھوڑا سا زیادہ مہنگا بھی ہو گیا تو وہ 2,000 ایک آدمی سے یہ بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے،
اور آپ کی بات کہ ہمیں فرض ادا ضرور کرنا ہے لیکن اتنی لگژری بھی تو نہیں کرنی ہے نا جی. ادھر ہمارے 4 ہفتے ہوتے ہیں میکسیمم. لکشری بنا دی گئی حضرت، قطع کلامی معاف کر رہا، اور ابھی سے ڈپازٹ لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے. اس کے مقابلے میں پاکستان جا کر وہاں سے تو بڑا سستا آج ہو جاتا ہے بیچارے، کیونکہ ان کا تھوڑا ڈفرنٹ ریٹ ہے. جی 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 چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ میرا خود اپنا ارادہ ہے اس سال، اور تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے. ضرور سوال کریں. جو لوگ کام کرتے ہیں جی اور بینیفٹ بھی جھوٹ بول کے لیتے ہیں، کیا ان کا حج اور صدقہ خراج ہو سکتا ہے؟ مثلا جو ٹیکسی والے بھائی ہیں اچھی خاصی رقم لے لیتے ہیں اور بینیفٹ بھی لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں ہم بیمار ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اور ٹھیک. کچھ مولانا صاحب ہوتے ہیں جو مسجد میں وہ بھی تنخواہ اچھی خاصی لیتے ہیں اور ادھر سے بینیفٹ بھی کلیم کر لیتے ہیں. کیا جی ان کے لیے جائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام؟ بہت اچھا سوال کیا، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر خوب بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. بہت اچھا بہت اچھا. ایسے کرتے ہیں باقی کالوں کو فی الحال ہولڈ کرو، تاکہ یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب دے دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں باقی کالوں کی طرف. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سوال لے لیتے ہیں اور پھر ان کا جواب چونکہ وقت کے اندر دے نہیں سکتے، کیونکہ میری تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا تفصیل سے لوگوں کو سمجھایا جائے. تو اس کے بعد آپ نے سوال یہ پوچھا کہ آپ کو فوبیا ہوتا ہے جب آپ جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں تو جانے سے پہلے ہی آپ کا دل دھڑکن ہو جاتی ہے، آپ نروس ہو جاتے ہیں. فوبیا اس کو کہتے ہیں، قسم کا ڈر ہو جاتا ہے، اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے فوبیا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کی طبیعت مختلف بنائی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا اب کیا کریں، تو اس کا 2 طریقے سے علاج ہے. فوبیا کا 2 طریقے سے. فوبیا کا مطلب یہ ڈر یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے ایک تو سائیکولوجیکل آپ کو کنڈیشننگ کرنی ہوگی، اور دوسرا آپ یہ دم بھی پڑھ لیں. سائیکولوجیکل کنڈیشن کے اوپر آنے سے پہلے دم پہلے بتلا دیں، اور وہ یہ ہے کہ چوتھا کلمہ جب آپ لاؤنج کے اندر بیٹھیں، جب اس کی تیاری ہو، جو ہی آپ یہ محسوس کریں as soon as you begin to feel nervous یا آپ کو پینک جیسے، تو جو ہی شروع ہو تو اس وقت آپ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح دم کر کے، تاکہ تھوڑا سا تھوک بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر آوے، اور اس طرح اپنے دل کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر اس طرح پھیر لیں. پھر اس طرح آپ دم کریں، پھر اس طرح کریں، 3 دفعہ اس طرح کریں، اور اس سے آپ فوراً آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو بالکل ایک قسم کا سکون جیسے نصیب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی عام طور پر میں یہی کہا کرتا ہوں، جہاں بھی آپ کو نروس کنڈیشن ہو، آپ ایک جگہ کے اندر جا رہے ہیں، وہاں آپ کو تقریر کرنی ہے یا بیان کرنا ہے، اور لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہو نہیں سکتے، آپ نروس ہو جاتے ہیں، تو ہر وہ جگہ کہ جہاں آپ نروس ہوں گے یا آپ کو فوبیا جیسے ہو جاتا ہے، تو ان جگہوں کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو سکون نصیب کریں گے. That's one side of it. یہ تو ایک طریقہ ہے. تو دوسرا سائڈ، اور وہ بھی کرنا ضروری ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل کنڈیشننگ. کنڈیشننگ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم سائیکالوجی کرتے تھے تو اس وقت دماغ کی مختلف چیزوں کے لیے کنڈیشن کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اور کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو عادی بناؤ کسی چیز کا. آپ کے ذہن کے اندر ایک ہے STM شارٹ ٹرم میموری، ایک ہے لانگ ٹرم میموری. تو لانگ ٹرم میموری کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو ہی آپ جہاز کا سنتے ہیں یا قریب آتے ہیں تو فوراً آپ کی جسم کو وہ ایک نروس جیسی حالت محسوس کر دیتی ہے. اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے جو ہی آپ کو کوئی نروس شروع ہو جائے تو ادھر آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہو یا کوئی چیز ہو کہ جو آپ کے ذہن کو اس سے مشغول کر دے، ہٹا دے. تو بالفرض اب آپ کو جو ہی نروس شروع ہو جائے، وہ اس لیے کہ آپ اس کا اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے وہ خاص جو کیمیکلز ہیں وہ پورے جسم کے اندر
آ جاتی ہیں اور پورا جسم وہ نروس ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ فوراً آپ کوئی کتاب اٹھا لو یا قرآن کریم پڑھ لو یا کسی کے ساتھ کسی خاص خوشی یا غمی کے موقع کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دو. تو اس لیے کوئی دوسرا پارٹنر ہونا آپ کے ساتھ ضروری ہے جو اس کو سمجھے اور کس انداز کے اندر. تو وہ جو ہے تو اس وقت پھر آپ کا ذہن جو ہے اس سے ملتوی ہو کر اس سے التفات ہو جائے گا. وہ جو جہاز کی سچویشن ہے اس سے آپ کے ذہن ادھر سے ہٹ کر اس خاص کسی غمی یا خوشی یا کسی خاص گہری بات کے اوپر سوچ پر آ جائے گا اور اس چیز سے آپ دور ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ باتیں بس کریں گے پھر آہستہ 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 وہ حالت کیفیت اگر پھر دوبارہ شروع ہو تو پھر آپ کسی بات کے اندر یا کسی چیز کے اندر یا کسی لکھائی پڑھائی کے اندر جہاں آپ کو سوچنا ہوگا کہ 25 + 25 + 23 پلس کوئی خاص اس طرح کیلکولیشن کر لو یا اس طرح کسی چیز کے اوپر اپنا ذہن کو محو کر لو تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ذہن اس چیز سے تو آہستہ آہستہ اس طرح آپ جتنا کریں گے پریکٹس کرتے 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 تو انسان کا جو ذہن ہے جب نیکسٹ ٹائم جب آپ فلائٹ پر آئیں گے یا اس موقع کے اوپر کسی فوبیا کے اندر آپ جب آئیں گے تو فوراً آپ کا جو ذہن ہے وہ اس سے تھوڑی دیر کے بعد ملتفت ہو جائے گا. اٹ ول ٹرن اوے فرام اٹ اور ٹرن اوے ہو کر اس طرح کرتے 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 جو ہے انسان کا ایک وقت آتا ہے کہ ان چیزوں سے فوبیا نہیں ہوتا. تو یہ تو کہتی ہوں میں نے جلدی کہہ دیا لیکن اگر آپ کی جان پہچان ہو کسی سائیکولوجسٹ کے ساتھ کسی خاص جو ڈاکٹر ہے دماغوں کا اور دماغ کس انداز کے اندر چلتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی پوری تفصیل بتلائیں گے. تو دعا بھی کرنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. انسان کو بعضوں کا ٹرین کا گاڑی کا مختلف چیزوں کا فوبیا ہوا کرتا ہے. سو دیٹس وائی چوتھے کلمے کی بھی آپ اس طرح وظیفہ کر کے اپنے اوپر دم کر لو اور اسی طرح یہ کسی کے ساتھ بات کر کے اسپیشلی اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کے ساتھ سائیکولوجیکل کنڈیشننگ اس کو کہتے ہیں اس کو اور کاؤنسلنگ جو ہے اس کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا فوبیا جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ کوئی ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں وغیرہ تو اس کے لیے ہمیں کوئی خاص بتلائیں. تو اس کے لیے عام طور پر میں ٹیسٹ ہو ویزا ہو ان چیزوں کے لیے تو سورۃ یاسین سب سے بہتر چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. سورۃ یاسین جو شخص دن کی ابتدا حصے کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے اہم کام کے اندر اس کی مدد فرما کر اس کے لیے پورے کر دیتے ہیں. اب آپ اگر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ٹیسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ کے لیے وہ اہم چیز ہے. تو اس لیے اس وقت آپ سورۃ یاسین کی بھی تلاوت کریں ورد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. درود شریف کے کم از کم 1 تسبیح صبح اور کم از کم 1 تسبیح شام کو ان حالات کے اندر کیونکہ درود شریف اللہ رب العزت ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس کے بعد آپ نے حج کی طرف جو جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اپنی دل کی جو پڑھاس ہے وہ تھوڑی سی نکالی اور اچھا کیا کہ اب حج کا موسم قریب آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حج کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں وہ حج کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو لے آتے ہیں اور ابھی سے انہوں نے بکنگ شروع کی ہے. یہ تو ان کے ایڈمن کا طریقہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ابھی سے انہوں نے بکنگ کیوں شروع کی ہے. یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ایڈوانس کے اندر بکنگ کر لیں اتنا بہتر ہوتا ہے دا کوئک دا بیٹر. اور باقی یہ رہا کہ ایکسپینسز کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس انداز کے اندر وہ کرتے ہیں. آخر ضروری بات ہے کہ وہ آپ سے جب پیسے وصول کرتے ہیں آپ کا ٹکٹ لے جاتے ہیں آپ کے لیے ہوٹل کی بکنگ کرتے ہیں تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی مارجن نکالتے ہیں. ہر آدمی سے 200 لیتے ہیں 300 لیتے ہیں ہر آدمی سے 300 400 جتنا لیتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ. ہاں اتنی بات ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بھی اس سال ارادہ ہے اور آپ بھی دعا کریں میں بھی کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی اور باقی جتنے بھی حاجی حضرات ہیں اللہ رب العزت سب کے حج کو آسان فرمائے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک کہ یہ بڑا ہی تفاوت ہوتا ہے کہ کسی کا تو 4000 ہے کسی کا 4.5 ہے کسی کو دیکھو تو 5000 ہے کسی کا 5.5 اور بعضوں کا دیکھا ہے تو 5999 مطلب 6000 تقریباً ان کا بھی ہے. 5999
تو مجھے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو 99 کیوں ڈالتے ہیں، 1 پاؤنڈ کم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایڈورٹائز کرنے کے لیے، تو اس لیے، لیکن خیر وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آپ کی بات کہ یہ پھر 6000، اگر ایک آدمی 6000 کے اوپر چلا جائے، اگر وہ بالفرض میاں بیوی جانا چاہتے ہیں، اگر میاں بیوی دونوں جانا چاہتے ہیں، تو 5000 ان کا لیس سے اوسط، کیونکہ کوئی 4 لے رہے ہیں، کوئی 6 لے رہے ہیں، کوئی 5 لے رہے ہیں، تو یہ اب 5 اوسط اگر نکال دو، 5 بیوی کا 5000 خاوند کا 10,000 ہو گیا۔ 10,000 بڑی قیمت ہے جی، یعنی بعض لوگوں کے لیے نہ ہو لیکن ہمارے لیے تو ہے، ہمارے لیے تو 4 بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو ذرا سستا سا ہو، ہم تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ادھر سے بھی بچ جائے ادھر سے بھی بچ جائے۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر بڑی پریشانی ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ 3000 تھا، اور 3000 سے اچانک جمپ کر کے یہ ان لوگوں نے، لیکن اپنا ان کا حساب ہوگا۔ اور ہم کسی کو، میں ادھر بیٹھ کر کسی کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مہنگا کر رہے ہیں یا آپ سستا کر رہے ہیں یا آپ اور زیادہ سستا کر رہے ہیں یا مہنگا کر رہے ہیں۔ بھائی یہ انہوں نے اپنی پرائس رکھی ہوئی ہے، اور اب آپ جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو آپ ان کو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر 4000 تک ہو تو چلو یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ 5000 تک اور پھر 6000 تک آگے چلا جاتا ہے، تو اس میں اور اس میں یہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ آج کل تقریباً ہر پیکیج کے اندر جب آپ جائیں گے تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں یعنی ایئرپورٹ سے لے کر ادھر ایئرپورٹ تک، اور پھر آپ کے جو ویزا سسٹم ہے وہی پورا کریں گے، آپ کی ٹکٹ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کے مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ یہ جتنی بھی ہیں یہ تمام اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا تفاوت یعنی ایک ہوٹل کی وجہ سے۔ اور پھر اگلی بات جو اسکالر نے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، ویری گڈ، کہ ادھر اتنی زیادہ لگژری کے اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہو، لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اکثر آپ جا رہے ہیں وہاں حرم پاک کے اندر وقت گزارنے کے لیے، تو اگر ادھر آپ کی جو بیڈ ہے اور جو صوفہ ہے اور ادھر جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی نرم ہیں اور اس میں نارمل ہیں، تو بھائی فرق کیا ہوا؟ آپ صرف 4 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اور باقی آپ نے یہ جو کہا کہ حج کے لیے وقت کتنا ضروری ہے، تو بھائی حج جو ہے، حج یہ 5 دن ہوتا ہے۔ اصل جو فریضہ جس کو ادا کرنا ہو یہ 5 دن ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگلی بات کہی کہ چونکہ ہم ادھر رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم جب دوسروں کے یہاں کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب دوسروں کے پاس جا رہے ہیں تو ان سے چھٹی بھی لینی ہوگی، اور اگر وہ ایک امپلائی کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی ایک ہی سال کے اندر وہ چھٹی دے دیں تو ان کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ امپلائیز جو مزدور ہیں آپ بھی خوش رہیں کہ آپ کا حج ادا ہو اور ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، تو وہ آپ کو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ منیمم جو ہیں وہ لے لو۔ اسی وجہ سے بہت سارے جو گروپس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ 2 پیکیج رکھتے ہیں، ایک تو 4 ہفتے کا کہ جس کے اندر آپ پورا شروع سے لے کر آخر تک حج کر لیتے ہیں، اور پھر آپ مدینہ پاک کے اندر بھی رہ لیتے ہیں، اور حج سے پہلے کئی دن پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آپ کو عمرہ کا بھی وقت ملتا ہے۔ اور عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو کوئی مجبوری نہ ہو یا بیماری نہ ہو یا کوئی خاص تکلیف نہ ہو تو اس کو جتنا میکسیمم ٹائم کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں البتہ جس کو مجبوری ہے تو ان کے لیے پھر عام طور پر یہ جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں انہوں نے 2 ہفتے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم لیٹ آپ ادھر سے جائیں گے اور ادھر جا کر اپنے جو فرائض ہیں، حج سے چند دن پہلے آپ ادھر پہنچ کر جو حج کے فرائض ہیں وہ مکمل کر کے پھر مدینہ پاک کے اندر چند دن رہ کر آپ کو واپس لے آتے ہیں، تاکہ آپ کے مدینہ پاک کے اندر بھی حاضری پوری ہو جائے اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر اور مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ جو ہیں یہ تمام آپ کے حج کے ارکان بھی پورے ہو جائیں، وہ بھی فریضہ پورا ہو جائے، اور ادھر بھی جو آپ کی مزدور جو آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے جو مالک ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے۔ تو دونوں پیکیج ہوتے ہیں، 4 ہفتے والا بھی ہوتا ہے اور 2 ہفتے والا بھی ہوتا ہے۔ اور باقی رہی وہ بات
آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں، بہت سارے لوگ، کہ اتنا زیادہ خرچہ اور اتنا مہنگا ہو جاتا ہے، اتنا مہنگا ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ تو پھر بات آپ کو ان آپریٹرز کے ساتھ کرنی ہے کہ ان کے یہاں 4,000 ہے تو آپ کے یہاں 5 کیوں ہیں، یا 5.5 کیوں ہیں، یا 6 کیوں ہے. تو یہ تو آپ ان سے بات کریں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو، کوئی وجہ ہو کہ وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو بہترین ٹاپ کا ہوٹل دیتے ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ جو بہترین ٹاپ کا ہوٹل ہوگا اس کے اندر بھی بیڈ ہوگی، اس کے اندر بھی کچن ہوگا، اس کے اندر بھی ٹوائلٹ باتھ روم ہوگی. صرف یہ ہے کہ وہ ذرا زیادہ صفا ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں سنگ مرمر ہو، اور اس میں سنگ مرمر نہیں بلکہ کارپیٹ ہے. اور اس کے اندر بھی بستر ہوگا، بیڈ ہوگا، اس کے اندر بھی بستر بیڈ ہوگا، اس کے اندر بھی ایئر کنڈیشننگ ہوگی، کیونکہ تقریباً ہر بلڈنگ کے اندر ایئر کنڈیشننگ ہے، اس کے اندر بھی ایئر کنڈیشننگ ہوگی. صرف اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی دور ہو اور یہ تھوڑا سے نزدیک ہو. لیکن اگر آپ صرف 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا یہ تو حج کے حصے میں سے ہے. حج کے اندر تکلیف برداشت کرنا یہ تو حج کے یعنی جتنے بھی ارکان ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور تکلیف کے اوپر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ بھی حج کا حصہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہاں جا کر اصل مقصد آپ کا عبادت ہوتا ہے، اور عبادت کوشش کریں کہ مسجد حرام کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر آپ اپنا وقت جتنا ہو سکے ادھر گزاریں. یہ ہوٹل جو ہوتا ہے جس کے وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں وہ تو آپ کے لیے یوں سمجھو کہ میں پورا دن اپنا گزاروں عبادت کے اندر، تھوڑی دیر آرام کے لیے وہاں چلا جاؤں، جب آرام ہو جائے، نیند پوری ہو جائے، جسم کو آرام ہو جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے، پھر میں واپس آ جاؤں. تو یہ جو حرم پاک ہے یا جو حج کے اصل حصے ہیں، اس کو آپ سمجھو کہ یہ آپ کے لیے پانی ہے، مچھلی کے لیے پانی ہے. ادھر مجھے اپنا وقت گزارنا ہے، ادھر مجھے تھوڑے سی سانس لینے کے لیے، جیسے مچھلی بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں وہ پانی سے باہر نکلتی ہیں، سانس لے کر پھر واپس چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح وہاں آپ جا رہے ہیں صرف آرام کے لیے، آرام کر کے پھر واپس ادھر آ جاؤ. تو اگر وہ ٹیمپرری ہے اور اس ذہنیت کے ساتھ آپ جائیں گے کہ میں ہوٹل کو تو صرف آرام کے لیے جا رہا ہوں یا کھانے پینے کے لیے صرف جا رہا ہوں، کھانے پینے کے تقاضے سے اور نیند کے تقاضے سے میں فارغ ہو جاؤں، تو مجھے ادھر گپ شپ کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، مجھے فوراً واپس آ کر اپنے ہوٹل کے اندر وقت گزارنا ہے. اور عام طور پر جب ہم بھی گئے تھے پچھلے سال، تو وہاں بھی ساتھیوں کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی ایک خاص روٹین بنا لیں کہ دن میں یہ پہلا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، تھوڑی دیر واپس آ کر کھانے پینے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ادھر آ جاؤ حرم پاک کے اندر. اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل اس انداز کے اندر حج کے موقع کے اوپر بناؤ کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہ ہو. استنجا وغیرہ کے لیے اگر ضرورت ہو تو حرم شریف کے نزدیک جو وضو خانہ، جو ٹوائلٹیں وغیرہ، ان کو استعمال کر کے پھر حرم پاک کے اندر آ جاؤ. اسی طرح مسجد نبوی کا مسئلہ بھی کہ کوشش کرو کہ جتنا میرا وقت گزرے وہ مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ واپس آ کر اپنے مقام کے اوپر، اپنے ملکوں کے اندر، ادھر انگلینڈ کے اندر ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، وہاں جا کر آپ کو جتنا مرضی آپ آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جو بھی آرام کرنا ہے. وہاں تو آپ جا رہے ہیں عبادت کے لیے، تو اپنا اکثر جو وقت ہے اس کو آپ عبادت کے اندر شامل کریں. خیر، اس کے اوپر بات لمبی ہو گئی اور یہ چونکہ ضروری بھی تھا. باقی آپ نے جو سوال کیا، آخری سوال جو تھا وہ کام کے بارے میں اور بینیفٹس کے بارے میں، بھائی جو شخص، یہ کان کھول کر سن لو، جو شخص جھوٹ کہہ کر جو مال لیتا ہے، جو پیسے لیتا ہے، وہ حرام ہے اس کے لیے. آپ نے مختلف قسم کے لوگوں کے نام لیے، جس کا بھی میں جنرل کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 100 پاؤنڈ ملتا ہے اور آپ حکومت کو کہتے ہیں مجھے صرف 50 ملتا ہے، اور آپ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ اس کو وہ باقی کو مکمل کر لے، تو یہ جھوٹ کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا جو حصہ مل رہا ہے، جو ایکسٹرا پیسے مل رہا ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، گناہ ہے. یہ آپ کے لیے کسی صورت کے اندر وہ حصہ حلال نہیں ہو سکتا. Whatever you earn through falsehood, through lying, by telling lies, that is forbidden, that is haram for you, that is not yours, that is stealing. وہ چوری کر رہے ہو آپ حکومت سے، چاہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہو. ہاں، جو آپ کو جتنا ملتا ہو 100% اس کو آپ ڈکلیئر کر دو. مجھے اگر 100 ملتا ہے 100 ڈکلیئر کرو، مجھے اگر 200 ملتا ہے میں 200 بتلا دوں. اس کے بعد اگر وہ مجھے
کریڈٹس یا ورکنگ ٹیکس کریڈٹ یا فیملی کریڈٹ، جو بھی مختلف بینیفٹس ہیں، وہ اگر تھوڑے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، بھائی مجھے میرا اتنا ہی حق ہے. That's all I am entitled to. But to get more from there and tell lies, that is guna, haram, that is stealing and not allowed in Islam at all. اسی کے ساتھ اپنے آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اور معمول کے موافق دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کے پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.